یہ سراجی میں مسئلۃ التشبیب کی تھوڑی وضاحت کرنی ہے۔ اس سے پہلے کچھ پچھلی باتیں دہرا رہا ہوں۔ ایک فروع مطلق، یہ اصطلاحی جملہ ہے، فروع مطلق۔ تو فروع مطلق کا مطلب ذہن میں رہنا چاہیے کہ فروع مطلق کہتے ہیں میت کی بیٹیوں کو اور میت کے بیٹوں کو اور میت کے بیٹوں کی اولاد کو۔ بیٹوں کی اولاد مثلا پوتا، پوتی، پوتی کی اولاد، جیسے پوتے کا پوتا، پوتے کی پوتی، پوتی کا پوتے کا نواسا، پوتے کی نواسی، پوتی کا پوتا، پوتی کا بیٹا، پوتی کا نواسا، پوتی کی نواسی، یعنی میت کی مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک۔ اب نیچے وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب فروع مطلق میں شامل ہے۔ اور میت کی جو مؤنث اولاد ہے یعنی میت کی اپنی بیٹیاں، وہ تو فروع مطلق ہے، لیکن میت کی بیٹیوں کی اولاد یعنی نواسے، نواسی اور نواسے کی اولاد، نواسے کا بیٹا، نواسے کی بیٹی، نواسے کا نواسا، نواسے کی نواسی، نواسی کا نواسا، نواسی کی نواسی، یہ سب کے سب فروع مطلق میں، ان میں سے کوئی بھی فروع مطلق میں داخل نہیں ہے۔ تو فروع مطلق صرف ڈیڑھ چیز ہے، وہ ڈھائی چیز ہے، ڈھائی چیز۔ ایک میت کی بیٹیاں، اور نمبر دو میت کے سارے بیٹے، اور نمبر تین میت کے بیٹوں کی ساری اولاد بالکل نیچے تک، اب چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ یہ تین چیز کہیے، میت کی ساری بیٹیاں، نمبر دو میت کے سارے بیٹے، نمبر تین میت کے بیٹوں کی ساری اولاد نیچے تک، اب چاہے نیچے کوئی مذکر آ رہا ہو یا مؤنث آ رہی ہو، یہ سب کے سب فروع مطلق میں شامل ہے۔ اور میت کی بیٹیوں کی جو اولاد ہے نیچے، نواسے، نواسیاں، ان کی اولاد، تو یہ سب فروع مطلق میں شامل نہیں ہے۔ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے نیچے، بیٹیوں کی جو نیچے کی اولاد ہے وہ شامل نہیں ہے فروع مطلق میں۔ تو فروع مطلق کی وضاحت ہو گئی۔ اور ذوی الفروض میں سے باپ کے حالات ہم پڑھ چکے، جس کا خلاصہ اتنا ہے کہ باپ کی تین حالت ہے۔ باپ کبھی عصبہ محض بنے گا، کبھی ذوی الفروض محض بنے گا، اور کبھی ذوی الفروض مال عصبہ بنے گا۔ اور جس کا حاصل اس طرح ہے کہ اگر فروع مطلق میں سے کوئی نہیں تو باپ عصبہ محض بنے گا۔ فروع مطلق میں سے اگر محض مذکر ہے یا مذکر مؤنث دونوں ہے تو باپ ذوی الفروض محض بنے گا، یعنی سدس پائے گا، جو قرآن میں باپ کا مقررہ حصہ ہے۔ معلوم ہے باپ کی ذوی الفروض ہونے کی دو صورت ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ فروع مطلق میں سے تنہا مذکر ہو، اور دوسری صورت ہے کہ فروع مطلق میں سے مذکر اور مؤنث دونوں ہو۔ اور باپ کی تیسری حالت ہے ذوی الفروض مع العصبہ ہونے کی، وہ یہ ہے کہ فروع مطلق میں سے صرف مؤنث ہو، تو باپ اب ذوی الفروض مع العصبہ بنے گا۔ اور دادا کے حالات بھی معلوم ہے کہ دادا باپ کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے، البتہ باپ کی عدم موجودگی میں باپ کی طرح دادا کی بھی تین ہی حالتیں ہیں، یعنی تمام مسائل میں دادا باپ کی طرح ہے سوائے چار مسائل کے۔ تو اس اعتبار سے دادا کی چار حالت ہو گئی۔ اور اولاد یعنی اخیافی بھائی بہن، اخیافی بہن کی حالت یہاں چونکہ بالکل اخیافی بھائی کی طرح ہے، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، دونوں بھائی بہن کے حالات ایک جیسے ہیں، اسی لیے علماء دونوں کی حالات ایک ساتھ بیان کر دیتے ہیں بہت سے علماء۔ چنانچہ اخیافی بھائی بہن کی تین حالت ہے، وہ یہ ہے کہ دو خاندان یعنی فروع مطلق اور اصول مذکر میں سے کوئی بھی اگر ایک ہو تو پھر اخیافی بھائی، اخیافی بہن سب محروم۔ اور اگر فروع مطلق اور اصول مذکر یعنی ان دونوں خاندان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اخیافی بھائی بہن ایک ہونے کی صورت میں سدس اور ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ثلث کا مستحق ہوگا۔ اور یہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ نہیں چلتا۔ اور شوہر کی دو حالت ہے، وہ ہے کہ فروع مطلق میں سے کوئی نہیں تو شوہر کو نصف ملے گا، فروع مطلق میں سے کوئی بھی ہے تو شوہر کو ربع ملے گا۔ بیویوں کی بھی دو حالت ہے، فروع مطلق میں سے کوئی نہیں تو بیوی کو ربع ملے گا، اور فروع مطلق میں سے کوئی بھی ہے تو ثمن ملے گا۔ یعنی شوہر کی دو حالت ہے، نصف ربع، اور بیوی کی جو ہے دو حالت ہے، بیوی کی بھی دو حالت ہے، ربع ثمن۔ تو شوہر کے لیے نصف ربع اور بیوی کے لیے ربع ثمن۔ اور بنات بیٹیوں کی بھی تین حالت ہے اخیافی بھائی بہن کی طرح، وہ یہ کہ بیٹیوں کے ساتھ اگر بیٹا بھی ہے یعنی ان کا بھائی بھی ہے تو اب یہ عصبہ بالغیر بن جائیں گی، للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ ان کے درمیان چلے گا۔ اور اگر بیٹی تو ہے مگر بیٹا نہیں ہے ساتھ میں، خالی بیٹی ہے تو ایک ہونے کی صورت میں نصف من الکل لے لے گی، اور ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ثلثان من الکل۔ اب آئیے پوتیوں کے حالات۔ آج پوتیوں کے حالات سے متعلق ایک مسئلے کا ذکر ہے۔ پوتیوں کے حالات کل 6 ہیں، 6 میں سے 3 حالات تو بالکل وہی بیٹی والے، جس طرح بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ یعنی بیٹے کے ساتھ ازبا بن رہی تھی، اسی طرح پوتی ہے۔ اگر میت کا کوئی بیٹا نہیں، میت کی کوئی بیٹی نہیں، البتہ میت کی پوتی کے ساتھ میت کا پوتا ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ پوتا چاہے اس پوتی کے برابر درجے کا ہو یا پھر وہ پوتا اس پوتی سے نیچے درجے کا ہو، یہ نیچے درجے کا، یہ قید خالیاں ظاہر ہے، سمجھیے۔ تو اگر میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، میت کی کوئی بیٹی نہیں ہے، البتہ پوتی کے ساتھ کوئی
उसी पोती के बराबर दर्जे का पोता है या उस पोती से नीचे दर्जे का कोई पोता है, तो अब पोतियाँ सब की सब असबाबिल गैर बन जाएंगी और लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन का कायदा चलेगा। और अगर पोतियों के साथ मैयत का बेटा भी नहीं और कोई भी बेटी नहीं, एक भी बेटी नहीं है और कोई पोता भी नहीं है, ना बराबर दर्जे का ना नीचे दर्जे का, तो फिर अब पोतियाँ बिल्कुल बेटी के दर्जे में हो जाएंगी। यानी एक होगी तो निस्फ़ मिनल कुल, एक से ज़ायद होगी तो सुलुसान मिनल कुल लेंगी। तो ये तीन हालात, असबाबिल गैर की हालत और निस्फ़ मिनल कुल और सुलुसान मिनल कुल, ये तीन हालात देखिए बेआइनी वही हैं जो बेटी वाले हैं। तो पोतियों की तीन हालात वही हैं जो बेटियों के हैं। तो ये पुराने तीन हालात हो गए। अलबत्ता पोतियों की तीन हालात नए भी हैं। नए, पहले नई हालत ये है कि अगर मैयत का कोई बेटा हो तो बेटा होने से पोते पोतियाँ सब महरूम हो जाएंगे। अब पोता भी जो है ना, अपने बराबर दर्जे के पोतियों के या ऊपर के दर्जे की पोतियों को किसी को असबा नहीं बना पाएगा। वो पोता खुद महरूम हो जाएगा, पोतियाँ भी महरूम हो जाएंगे बेटा के होने से। बेटा इतना मजबूत असबा है, इसलिए वासबा भी नफसी में से है। और जायद तीन हालात में से दूसरी हालत ये है कि मैयत की दो बेटी हो या एक बेटी हो। दो बेटी हो तो पोतियाँ महरूम, एक बेटी हो तो एक बेटी ने निस्फ ले लिया और पोतियों को सुलुस मिल जाएगा, तकमिलतन लिस्सुलुसैन। लेकिन अगर मैयत के साथ मैयत की पोती के साथ कोई पोता भी हो, चाहे उस पोती के बराबर दर्जे का वो पोता हो या फिर वो पोता नीचे दर्जे का हो, तो अब वो पोती असबाबिल गैर बन जाएगी। तो पोती के साथ अगर मैयत का पोता भी हो, वो पोता चाहे बराबर दर्जे का हो या नीचे दर्जे का हो, तो वो मैयत तो वो पोती हर हाल में असबाबिल गैर बन जाएगी, चाहे बेटी कोई भी ना हो या बेटी एक हो या एक से जायद हो। तो आखिरी दो हालत, पांचवी और छठी हालत का हासिल ये है कि अगर मैयत की पोतियों के साथ कोई पोता भी है बराबर दर्जे का या नीचे दर्जे का, तो अब वो पोती असबाबिल गैर बन जाएगी। अब चाहे कोई भी बेटी ना हो या बेटी हो, अब एक बेटी हो या एक से जायद बेटी हो, कोई बेटी ना हो, एक बेटी हो, एक से जायद बेटी हो, हर हालत में पोता वो पोती को असबा बना देगा। हाँ, अगर बेटा भी है तो फिर पोते पोतियां सब महरूम हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं पोतियों के हालात में। पहला सवाल ये कि पोता पोतियों को आया मुतलकन असबा बना देता है या फिर इसमें दर्जात के एतबार से कुछ तफसील है। और दूसरा सवाल यह है कि मुतादद पोतियां मुख्तलिफ दर्जात की हो तो आया इर्थ में यानी वरासत में सब बराबर होंगी या उनमें कुछ तफसील है। ये दो सवाल अब कायम होते हैं पोतियों के आखिरी तीन हालत में। तो इन्हीं दो सवालात का जवाब देने के लिए मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैहि ने इस मसअलतुत तशबीह का इजाद किया। तो ये मसअलतुत तशबीह बिल्कुल आसान है। वो इस तरह की मिसाल के तौर पर एक जैद है, जैद के तीन बेटे हैं, एक का नाम अम्र, एक का नाम बकर, एक का नाम खालिद। अम्र का फिर एक बेटा है, एक बेटी है, फिर इस बेटे का भी एक बेटा है और एक बेटी है, फिर इसका भी एक बेटा है और एक बेटी है। तो ये हो गई बिनते उलिया, ये बिनते वुस्ता और ये बिनते सुफला। और बकर का एक बेटा है और फिर इसका एक बेटा है और एक बेटी है, और इसका भी एक बेटा है और एक बेटी है, और इसका भी एक बेटा है और एक बेटी है। ये हो गई बिनते उलिया, ये हो गई बिनते वुस्ता, ये हो गई बिनते सुफला। खालिद का एक बेटा है और फिर इसका भी एक बेटा है, फिर इसका एक बेटा एक बेटी, इसका भी एक बेटा एक बेटी, इसका भी एक बेटा एक बेटी। तो ये बिनते उलिया हो गई, ये बिनते वुस्ता हो गई, ये बिनते सुफला हो गई। ये जो है ये लड़की, ये अम्र की बेटी है तो जैद की पोती हुई, ये जैद की पड़पोती हुई, ये सकड़ पोती हुई, और ये जैद की पड़पोती हुई, ये सकड़ पोती, ये लकड़ पोती, और ये जैद की सकड़ पोती, ये लकड़ पोती, ये चकड़ पोती। तो अमर की तीन बिंत में से पहली वाली बिंत जैद की पोती, और यह तीनों बिंत में से पहली वाली वो जैद की पड़पोती, और यह तीन बिंत में से पहली वाली जैद की सकड़ पोती है। आप चाहे यहाँ लिख भी सकते हैं पोती, यानी पहली वाली बिंत जैद की पोती है और दूसरी वाली बिंत ये जैद की पड़पोती है।
اور یہ زید کی سکڑ پوتی ہے. سکڑ پوتی. عمر اپنی تمام اولاد کے ساتھ مل کر فریق اول ہے. بکر اپنی تمام اولاد کے ساتھ مل کر فریق ثانی ہے. خالد اپنی تمام اولاد کے ساتھ مل کر فریق ثالث ہے. اس لیے ہم لکھ بھی دیتے فریق اول ثانی، فریق ثانی، فریق ثالث. چنانچہ ہم لکھتے ہیں اور یہ ہو گیا فریق ثانی. یہ ہو گیا فریق ثالث. اس مسئلے کا نام ہے مسئلۃ التشبیب. اصل میں دو سوال پیدا ہو رہے تھے پوتیوں کے حالات میں. وہ دو سوال میں نے نیچے لکھ دیا اوپر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے. تو انہی دو سوالات کا جواب دینے کے لیے اس مسئلۃ التشبیب کا ایجاد کیا فقہا نے. اس میں آپ فرض کیجئے کہ زید زندہ ہے، باقی زید کے تینوں بیٹے عمر، بکر، خالد مر گئے، اور جتنے ابن لکھے ہوئے ہیں ابن جتنے لکھے ہوئے ہیں سارے ابن مر گئے. اس لیے میں سب میں پلس مار دیتا ہوں، یہ موت کی علامت ہے. اے بھی مر گیا، زید کی زندگی میں سب مر گئے. اے بھی مر گیا، اے بھی مر گیا، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، سب مر گئے. اب دنیا میں ان میں سے کوئی زندہ نہیں، صرف زید زندہ ہے، اور زید کی مختلف درجات والی یہ 9 پوتیاں زندہ ہیں. ایک زید زندہ ہے اور 9 لڑکیاں زندہ ہیں، اور باقی دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہے. پھر چند مہینوں کے بعد زید بھی مر جاتا ہے، اور اس گھر میں صرف یہ 9 لڑکیاں ہیں جو سب کی سب زید کی پوتیاں لگتی ہیں اور مختلف درجات کی ہیں. تو اب زید کا مال ان کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگا؟ یہاں آپ دھیان دیجئے، فریق اول کی جو اولیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث. اور فریق اول کی وسطی کے مقابلے میں ایک ہے صرف، وہ ہے فریق ثانی کی بنت اولیا. اور فریق اول کی وسطی کے مقابلے میں 2 ہے، ایک فریق ثانی کی بنت وسطی اور ایک فریق ثالث کی بنت اولیا. اور فریق ثانی کی بنت سفلا کے مقابلے میں صرف ایک ہے، وہ ہے فریق ثالث کی بنت وسطی. اور فریق ثالث کی بنت سفلا کے مقابلے میں کوئی نہیں، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف. تو کل یہ 9 لڑکیاں ہیں. یہ پوری ایک درجہ کہلائے گا. یہ دوسرا درجہ، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں. تو 5 درجے ہیں. تو چنانچہ ہم درجہ بنانے کے لیے تھوڑی لکیر کھینچ لیتے ہیں اس طرح کی. یہ پہلا درجہ ہے یہ، اور اس پہ نمبر ڈال دیتے ہیں. لکھ دیتا ہوں درجات. یہ دوسرا درجہ ہے. یہ تیسرا درجہ. یہ چوتھا درجہ. یہ 5واں درجہ. تو یہاں مسئلے میں سب سے پہلے عمر، بکر، خالد ان کا انتقال ہوا. چند دن کے بعد جتنے سارے ابن ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور پھر چند مہینوں کے بعد زید کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہاں مردوں میں سے یہاں 3 قسم کے مرد ہیں. نمبر 1 زید، نمبر 2 عمر، بکر، خالد، یہ تینوں بھائی. نمبر 3 یہ سارے ابن جو زید کے پوتے لگتے ہیں مختلف درجات والے. تو سب سے پہلے انتقال ہوا عمر، بکر، خالد ان کا. اور دوسرے نمبر میں سارے بنون کا انتقال ہوا، ابن حضرات جتنے تھے ابنا ان کا انتقال ہوا. 3 نمبر میں زید کا انتقال ہوا. اب گھر میں صرف یہ 9 لڑکیاں ہیں. تو اخیر میں مردوں میں سے جو اخیر میں انتقال ہوا زید کا، تو زید کا مال اپنی مختلف درجات کی پوتیوں کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگا، اسی مسئلے کو بتانے کے لیے اس نقشے کا ایجاد کیا گیا ہے. تو واضح ہونا چاہیے کہ جو سب سے قریب ہے زید سے اس کو بیٹی کے درجے میں رکھا جائے گا. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ سب سے قریب ہے یہ لڑکی، لہذا اس کو بیٹی کے درجے میں رکھا جائے گا. اور یہ ایک ہی لیے ہے لہذا نصف من الکل لے لے گی.
تو اب تکملۃ للثلثین کے لیے ہم نے سدس دے دیا، پھر اس کو دوسرے درجے کی فریق اول کی بنت وسطیٰ اور فریق ثانی کی بنت علیٰ، یہ دونوں لڑکی سدس میں شریک ہو جائیں گی. تو یہاں تک کا حساب پورا ہو گیا، یہاں تک کا حساب پورا ہو گیا. تو 9 بنات میں سے 3 لڑکیوں کو حصہ مل گیا. ایک فریق اول کی بنت علیٰ کو نصف من الکل ملا کیونکہ وہ تنہا ہے اور بیٹی کے درجے میں ہے، اور زید سے سب سے زیادہ قریب ہوئی ہے. اور فریق اول کی بنت وسطیٰ اور فریق ثانی کی بنت علیٰ، ان دونوں کو سیکنڈ میں زید سے نسبت کے اعتبار سے سیکنڈ میں ہونے کی وجہ سے ان کو سدس مل گیا. تو اب 9 میں سے 3 لڑکی چلی گئی، 6 بنت بچی. یہ 6 کی 6 سب محروم ہو جائیں گی کیونکہ لڑکیوں کا حصہ ثلثان سے زیادہ ہے نہیں. تو اب یہ بھی محروم، یہ بھی محروم، یہ بھی محروم. بنان جتنے بنون ہیں وہ سب تو مر چکے ہیں. یہ بھی محروم، یہ بھی محروم، یہ بھی محروم، سب محروم. لیکن اگر نیچے جو ہیں یہ 9 لڑکیاں، وہ 9 13 6 ان 6 لڑکیوں میں سے اگر یہ 6 لڑکیاں جو نیچے محروم ہو رہی تھی، ان 6 میں سے کسی کے ساتھ اگر اس کا بھائی زندہ ہے، یعنی کہیں بھی ایک جگہ ابن زندہ ہے، تو وہ ابن اپنے برابر درجے کی پوتیوں کو اور اپنے سے اوپر کی ان پوتیوں کو جن کو حصہ نہیں ملا، ان سب کو عصبہ بنا دے گا. یعنی اپنے برابر والے کو عصبہ بنائے گا. نمبر 2، اوپر کی ان لڑکیوں کو عصبہ بنائے گا جن کو حصہ نہیں ملا ہے. چنانچہ اس کو عصبہ نہیں بنائے گا کیونکہ اس کو نصف من الکل مل چکا. اس کو اور اس کو بھی عصبہ نہیں بنائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سدس مل چکا ہے. ہم اس لڑکے کو زندہ فرض کرتے ہیں. مان لیجیے ہم نے اس کو زندہ فرض کیا، یا پلس کر دیتا ہوں، یہ زندہ ہے، تو لہذا یہ تو عصبہ بنے گا، ابن عصبہ بنفسہ ہی. اب یہ بھی بن گئی عصبہ بالغیر، یہ بھی عصبہ بالغیر بن گئی، یہ بھی عصبہ بن گئی، یہ بھی عصبہ بن گئی، یہ بھی عصبہ بن گئی، سب عصبہ بن گئی. لیکن یہ پھر عصبہ نہیں بنے گی. یہ بنت یعنی فریق اول کی بنت وسطیٰ، فریق ثانی کی بنت علیٰ، یہ عصبہ نہیں بنے گی. اسی طرح فریق اول کی بنت علیٰ، یہ بھی عصبہ نہیں بنے گی کیونکہ یہ تینوں کی تینوں ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے حصہ لے چکی ہے. فریق اول کی بنت علیٰ نے نصف لے لیا ہے، نصف من الکل، اور فریق اول کی بنت وسطیٰ، فریق ثانی کی بنت علیٰ، ان دونوں نے سدس کو ان دونوں نے بھاگ کر لیا آپس میں. تو نیچے اگر کوئی بھی ایک لڑکا زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے برابر درجے کی پوتیوں کو اور اپنے سے اوپر کی ان لڑکیوں کو جن کو حصہ نہیں ملا، یہ قید ضروری ہے کیونکہ جن کو حصہ اوپر مل چکا ہے، مثلا فریق اول کی بنت علیٰ اور فریق ثانی کی اور فریق اول کی بنت وسطیٰ اور فریق ثانی کی بنت علیٰ، ان تینوں کو عصبہ نہیں بنائے گا کیونکہ ان کو حصہ مل چکا ہے. تو نیچے اگر کوئی ایک لڑکا زندہ ہو تو اپنے برابر درجے کی پوتیوں کو اور اپنے سے اوپر ان پوتیوں کو جن کو حصہ نہیں مل رہا تھا اب تک، ان کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے محروم ہو گئی تھی، ان کو عصبہ بنا دے گا اور خود وہ لڑکا بھی عصبہ بن جائے گا. اور اس لڑکے سے نیچے پھر جو ہیں وہ سب کے سے محروم ہو جائیں گی. چنانچہ یہ محروم ہو جائے گی.